وعلى أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. سورة النساء معاشرے کی بہترین تشکیل اور منظم نظام کے لیے بعض معاملات میں گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حق اللہ بھی اور حق العباد بھی ہے کہ گواہیوں میں انصاف ہو، تو اس لیے یہاں اس چیز کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، تم ہو جاؤ قائم کرنے والے، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہیاں، ستھری گواہیاں ہوں، سچی گواہیاں ہوں، اور خلوص کی اللہ رب العالمین کے لیے ہی، اللہ کی رضامندی کے لیے گواہیاں ہوں۔ جب اللہ کی رضامندی نہ ہوگی اور اللہ کا حکم سے نہیں مانا جائے گا تو ڈنڈیاں ماری جائیں گی، انصاف نہ ہوگا، عدل نہ ہوگا، خلوص نہ ہوگا۔ قرآن کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بالوالدین، یا والدین کے خلاف کیوں نہ تمہاری گواہی جا رہی ہو، والاقربین، اور اپنے اقرباء اور قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے خلاف ہی کی گواہی نہ، خود سے شروع کی، خود کے خلاف بھی کیوں نہ دی جا رہی ہے گواہی حق کی دینی، یعنی بہت بڑا انصاف ہر بندہ نہیں کر سکتا، اللہ کے خاص بندے، اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کی۔ بعض اوقات تو کیا کریں یار، بس ٹھیک ہے، تھوڑی آسانی ہونی چاہیے، اگلا بندہ بڑا غریب اور مسکین ہے، اس لیے میں نے گواہی نہیں دی اس کے خلاف۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاللہ اولیٰ بہما، اللہ زیادہ اولیٰ اور لائق ہیں، اور اللہ زیادہ مہربان اور شفیق اور خیر خواہ ہیں اس بندے کے تم سے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے بدخواہ ہیں یا اللہ کی مہربانی سے تمہاری مہربانیاں زیادہ ہیں، اس لیے گواہیاں سیڈ کی دی جا رہی ہیں، نہیں۔ یکن غنی، اگر وہ ہو غنی اور مالدار، و فقیر یا فقیر، اس کے خلاف گواہی جا رہی ہے، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ رب العالمین زیادہ خیر خواہ ان دونوں کے، زیادہ مہربان ان دونوں پر، یعنی تم سے۔ یا تمہیں اس کی زیادہ فکر ہے، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے، اس کا حق تمہیں پورا کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ان دونوں سے زیادہ اللہ کا خیال رکھو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اکثر حق اور انصاف کی گواہی سے خواہشات نفس پیچھے کرتی ہے بندے کو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، بس خواہشات کی پیروی نہ کرو، أَن تَعْدِلُوا، یہ کہ تم ہٹ جاؤ، پھر جاؤ حق کی گواہی سے، خواہشات ہی پیچھے رکھتی۔ دوسرا معنی یہاں اللہ تعالیٰ کو مقدر نکالا گیا کہ عدل نہ کر کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو عدل نہ کر کے۔ وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا، اگر تم پھیر دو، یعنی اپنی زبانوں کو، گواہی غرض سیدھی دے دو، ڈنڈیاں مار کر دو، او تعرضوا، یا اعراض کرو، دو ہی نہ، گواہی کے اندر گڑبڑ کرو یا گواہی نہ دو، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کو تمہاری خبر۔
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی ایمان لاؤ اللہ اور رسول، ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ ایمان کی بار بار تجدید کرنی پڑتی ہے بندے کو۔ یا اسی طرح لوگ کہنے کا تو ایمان اور مسلمان ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، حقیقت میں اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسول والکتاب الذی نزل علی رسول، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل ہوئی تورات اور انجیل، اس پر بھی ایمان، جن سے کتاب مراد تمام کتابیں مراد، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل ہوئی، ومن یکفر باللہ، جو کہ کفر کرے اللہ رب العالمین پر، اللہ پر ایمان نہ لائے، وملائکتہ، فرشتوں پر نہ لائے، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتے اس کی کتابیں، یہی یعنی اس کے اشارہ کیا کہ یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے اور اسی کی مخلوق، اور اس پر ایمان لانے کا کہا گیا، وکتبہ، اور رسول اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، ویوم الآخر، آخرت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، اس کا ایمان نہیں بنا، ایمان باللہ بالرسول بالکتب بالیوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ مومنوں کی خیرخواہی ہوگی اور کافروں کی دوستی سے اجتناب کیا جائے گا، آگے بات آ رہی، اور یہاں فرمایا کہ پکا ایمان ہو، اس کے اندر ارتداد اور منہ پھیر دینا، ایک دن ایمان اور ایک دن نہ، ایک دن سستی اور چستی، یہ نا پکا ایمان، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والا ایمان، اس لیے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، بار بار ان کی حالت بدلتی رہی، ایمان اور کفر، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر وہ بڑھ گئے، زیادہ ہوئے کفر میں، یعنی کفر کے اندر بڑھے حتیٰ کہ مر گئے اسی کفر پر، یہ عنادی اور ضدی کافر بنے، لم یکن اللہ، نہیں اللہ رب العالمین، لیغفر لہم، کہ انہیں بخشے، ایسے مرتد کو اللہ نہیں بخشے، کفر پر ہی مرتا ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اسے دکھائیں گے سیدھی راہ۔ جب بندہ بڑھتا گیا کفر کے اندر تو پھر وہ ضدی قسم کا کافر بنا، مرتد بنا، پھر اس پر ہدایت کی راہیں صم بکم عمی فلا یرجعون کے تحت بند ہو جاتی۔ بشر المنافقین، خوشخبری دیجیے منافقین کو، بأن لهم عذابا علیما، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے بات کی تھی یہ دردناک عذاب میں خوشخبری نہیں ہے تو بری خبر ہے، لیکن خوشخبری اس لیے کہا جا رہا ہے، اشارہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی، اگر ہے تو یہ والی ہوگی، مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، بری خبریں، اگر کوئی اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ وہ یہی، جیسا آپ اسے کہتے ہیں نا، یار میرے پاس تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے سوائے ڈنڈے کے، مانے کہ انعام ہے ہی نہیں، سزا ہی ہے میرے پاس تیرے لیے، تو فرمان بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیم، خوشخبری دے منافقوں کو عذاب علیم کی، معنی ہے کہ ان کی تو خوشخبری ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ جہنم کی ہے بس۔ کون ہے یہ منافق؟ بتایا الذین وہ یتخذون الکافرین، بہترین علامت بتائی ہے منافقین کی، آپ نے ہر زمانے میں منافق اگر پہچاننے ہونا، منافق عقیدے کا منافق، وہ منافق جو کافر ہوتے ہیں، دراصل اعتقادی منافق جنہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں تھوڑی عبداللہ بن ابی رہے صاحب زندہ رہیں گے اور ان کی جماعت والوں کو منافق کہا جائے گا، بلکہ منافق کی آسان پہچان یا اللہ نے اور بتائی ہے کہ دوست دیکھو بندوں کے، مومنین کے، کیونکہ دوستیاں کی ان سے ہے، بس پہچان ہو جائے گی، جس کافر سے ان کی دوستی ہے، جس بندے سے دیکھو وہ کافر ہے تو یہ بھی ان کی طرح منافق ہوں۔ الذین وہ لوگ یتخذون الکافرین، جو قائم کرتے ہیں، بناتے ہیں کافروں کو بناتے ہیں اولیاء، دوست، ان کی ولایت کافروں سے چلی ہے،
من دون المؤمنین، علاوہ مومنوں کے، مومنوں کو چھوڑ کر جن کی دوستیاں کافروں سے لگی ہے یہی منافق ہے۔ بس بڑی آسان سی بات، اس کے بنا آپ جماعتوں کو جان سکتے ہیں، ممالک کو جان سکتے ہیں، بندوں کو جان سکتے ہیں۔ اصول بتایا جس کی دوستی کافروں سے وہ منافق۔ ایبتغون عندهم العزہ، آخر کیوں دوستیاں کرتے ہیں یہ لوگ کافروں سے، کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ بتائی، ایبتغون عندهم العزہ، یعنی دنیا چاہیے نا، وہاں دولت نظر آتی ہے، وہاں عزت نظر آتی ہے، وہاں طاقت نظر آتی ہے، اس لیے دوستیاں قائم ہوتی ہیں ان کی۔ ایبتغون عندهم العزہ، کہ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت کو، معزز ہو جائیں گے، جی ان سے ہماری دوستی رہے گی، کوئی چھیڑ نہیں سکے گا، یہی ہے کچھ، آپ دیکھیں یہ حالات چل رہے۔ تو فإن العزة للہ جميعا، بتایا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی ذہن سازی نہیں ہوئی، یہ سمجھتے ہیں کہ عزتیں یہاں سے ملتی ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، آپ بھی فرمائیں عزت اللہ اور رسول کی ہے، منافق جانتے نہیں ہیں، بیوقوف۔ تھوڑا فإن العزة للہ جميعا، عزت اللہ کے پاس ہے، عزتیں اللہ کے پاس ہوتی ہیں، وہ دیا کرتے ہیں۔ مومن بنے، اسلام لے، ایمان لائیں، اللہ پر توکل کریں، تو فإن العزة للہ جميعا، اس اصول کو آپ پھر ریوائز کریں۔ بات کی نا کہ جہاں بھی اللہ کافروں کی کسی چیز سے منع کریں گے تو ساتھ پھر اپنا حوالہ دے دیں گے کہ میں، تو یہاں فرمایا کہ عزتیں، پیسے، روپیہ نہ تلاش کرو، یعنی نہ تلاش کرو، فإن العزة للہ جميعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ اور واقعی کافروں کی دوستی معزز نہیں کرتی، ذلیل ہی کرتی ہے، جس طرح کہ آپ کے سامنے ہی لوگوں کی ذلت ہے، کون بجا سکا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یقیناً نازل کیا گیا ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، کافروں کی دوستی سے تمہارا اللہ تمہاری کتاب منع کر دی، اور پھر بھی یہ دوستیاں کیے جاتے ہیں۔ دوستیاں کیا ہیں؟ ان کے پاس بیٹھنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ، یقیناً اللہ نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، کیا نازل کیا؟ اللہ نے صبح ہم نے بات کی تھی نا، قرآن بعض اوقات اپنا حوالہ دیتا ہے، ایک مقام دوسری جگہ کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں کہ دیکھو اللہ نازل کر چکا ہے تم پر یہ حکم کہ جب اللہ کے دین کے خلاف باتیں اور مجلسیں ہوں تو ان لوگوں کی مجلس نہیں اٹینڈ کرنی۔ اور کہاں اللہ نے بات کہی ہے؟ سورہ انعام 66 نمبر آیت میں، آگے بات آئے گی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جس مجلس میں اللہ کے دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، حکم ہے کہ اٹھو وہاں سے نکلو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم حکم دے چکے ہیں، اشارہ ہے کہ ہم دے چکے ہیں، تمہیں پرواہ نہیں ہے، تمہیں یاد نہیں رہتے اللہ کے احکام اور اللہ کی باتیں نہیں یاد رہتی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یقیناً نازل کیا اس اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم، کیا؟ ان یہ کہ اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، دین کو، یکفر بہا، کہ اللہ کی آیتوں پر کفر کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا، فلا تقعدوا معہم، تو پاس نہیں بیٹھنا، اس مجلس کو نہیں اٹینڈ کرنا، اٹھ جانا ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، گھس جائیں کسی اور ٹاپک، کسی اور بات میں، فی حدیث غیر۔ اور یہ آیت کھل کر بتاتی ہے کہ ایسی مجلسیں جو گناہ والی ہوں ان میں شرکت جو ہے حرام ہے، ایسا دسترخوان جس پر حرام چیزیں لی دی جا رہی ہیں اس کو کھانا حرام، ایسا استاد، ایسا مدرسہ، ایسا اسکول، ایسا کوئی کالج، یونیورسٹی، کوئی بھی ایسی دینی مجلس کہ جس میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، اس کو اٹینڈ کرنا حرام۔ آپ ایک استاد جس سے پڑھ رہے ہیں، استاد بات بھی نہیں کر سکتے اور بندہ مشرک ہے، بدعتی ہے، دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، پڑھنا حرام ہوگا اس سے، چونکہ فرمایا کہ ایسی مجلس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے جس میں قرآن کی، حدیث کی کوئی کمی، نقص وغیرہ ان پر باتیں کرنا، یہ بیان ہو رہی ہوں چیزیں، مذاق اڑایا جا رہا ہو دین کا، وہ خواہ قولی طور پر ہو یا فعلی طور پر ہو، بلکہ فعلی طور پر نہ، کسی شادی کے اندر شریک ہے، جی ماشاء اللہ میوزک چل رہا، تو یہ اللہ کی باتوں کا مذاق ہی ہے نا،
اور آپ جی ماشاءاللہ بس پیڑ پوجا کر رہے ہیں اپنی، تو یہ فلا تقولوا حتى يقولوا في حدیث غیرہ، اس بنا بدعتی مشرک گمراہ فاسق فاجر استاد سے علم لینا اسے حرام کہا ہے علماء نے۔ میں بخاری اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے اساتذہ سے ہزار سے زیادہ استادوں سے علم حاصل کیا، کلہم الایمان یزید یقول الایمان یزید وینقص، تمام یہ اہل سنت کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، مانے کہ تمام یہ صحیح عقیدے کے حامل تھے، اس لیے تو اتنے اعلیٰ بندے بن گئے نا۔ ہر استاد سبق لینے کے قابل نہیں ہوتا، خاص طور پر جو ان کا فاسق فاجر یا مشرک اور بدعتی ہے۔ اگر نہ اٹھو گے اس مجلس کا حصہ بنو گے، انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اس وقت انہی کی طرح ہوگے، تم بھی پھر اسی کی طرح کہ فاسق فاجر یا گناہگار معصیت میں مبتلا بندے ہوں گے، معصیت میں ان کی طرح ہو جاؤ گے، حالت میں ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ رب العالمین جمع کرنے والے منافقین کو اور ان کے آقاؤں، والکافرین کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں تمام کے تمام، چونکہ ان کی دوستی ان سے ہے نا، اور پیچھے آپ نے حدیث پڑھی المرء مع من احبہ، جس سے محبت ہوگی انہی کے ساتھ حشر ہونا، تو اس لیے یہ کافروں کے دوست ہیں، ان سے ان کی دوستیاں چلتی ہیں، تو اللہ تمام کو جمع کریں گے، لیکن یہ جمع جنت میں نہیں ہوں گے، والکافرین فی جہنم جمیعا، جہنم میں اللہ انہیں جمع کریں گے، اس لیے جہنمیوں کی دوستیاں، ان کی محبتیں اور الفتیں دور رہی ہے ان سے۔ الذین یتربصون بکم، منافق کون؟ الذین وہ یتربصون بکم، جو تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، ان کے کیمرے تمہاری طرف ہوتے ہیں، ان کی نظریں تم پر لگی رہتی ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچے انہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ہو تمہارے حق میں کوئی فتح اللہ کی جانب سے، تمہیں کوئی فتح ملے اللہ کی طرف سے، تو پھر تمہارے بن جاتے ہیں تاکہ مال ملے۔ قالوا، کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں یار۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کافروں کے حق میں نصیباً کوئی حصہ، اگر کافروں کو کوئی فتح شدہ ملے، کوئی غلبہ انہیں ملے، قالوا، پھر ان سے کہتے ہیں، آج کا منافق بھی یہی ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں تکڑا بندہ وہ ہے نا جی، ماشاءاللہ ہر جگہ چل جاتا ہے جی، ہر ایک کو قابو کر لیتا ہے، ہر ایک کو کور کر لیتا ہے، ہر ایک اس سے خوش ہے۔ جو 2-4 کشتیوں کا سوار ہے وہ ہوشیار اور تکڑا ہے، جو ہر قسم کے حالات چل سکے چلا سکے، اسے تکڑا اور قوی بندہ کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ منافقین ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو جب کافروں کو فتح ملتی ہے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں آنے لگے تھے تم پر، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ سکتے تھے؟ یعنی کافروں کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نا، غالب آ سکتے تھے، لیکن دیکھو ہم ادھر نہیں گئے ہیں، اس لیے ہم تمہارے ہیں، ہمیں کچھ دو۔ کیا ہم غالب نہیں آ سکتے تھے تم پر؟ وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں نہیں بچایا مومنوں سے، ہم نے تمہارا دفاع نہیں کیا؟ ہر جگہ کافروں کے حق میں بولتے رہتے ہیں نا، بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بڑا انصاف ہے، خام خان کے خلاف بولتے ہیں، ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں، کافروں کے خیر خواہ۔ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے جی، یہ بھی انسان ہے، ہمارے بھائی ہیں، سنتے ہیں آپ ایسی باتیں؟ قرآن نے کچھ نہیں چھوڑا۔ وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے تمہیں نہیں بچایا مومنوں سے، کافروں سے کہتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، کوئی نہیں۔ یہاں تو یہ کہتے ہیں ہم ہر طرف چل جاتے ہیں، لیکن فیصلے کا اصل دن بعد میں آ رہا ہے، اللہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کی طرف تھے، پیچھے کہہ دیے نا، جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، وہیں جمع ہوں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنوں کو تسلی ہے، پریشان نہ ہونا جی، ان کی تدبیریں بڑی تیز ہوں اور ہر طرف چل جانے والے ہوں تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ فتح تمہیں ہی ملے گی، بشرطے کہ تم مسلمان اور مومن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، ہرگز اللہ رب العالمین نہیں بنائیں گے، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں کے خلاف، سبیلا کوئی راہ، اللہ رب العالمین کافروں کی مدد مسلمانوں کے خلاف نہیں کریں گے، غلبے کی راہ، فتح کی راہ نہیں میسر کریں گے انہیں۔ کب؟ سبیلا،
جب یہ اپنے لوگ مسلمان اپنے دین پر قائم ہونا، مومن کہہ دیے نا، کافروں کی مومنوں پر راہ نہیں ہوگی۔ جب یہ مومن ہوں گے، صحیح مسلمان ہوں گے، دلی مومن ہوں گے، تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب یہ مسلمان مومن نہ رہے تو پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا۔ اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کلی طور پر اسلام ختم ہو اور مسلمان مغلوب ہو جائیں اور اسلام کافر غالب ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دلیل اور دلائل کے میدان میں کبھی بھی کافر جو مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آخرت میں کبھی بھی حاوی نہیں ہوں گے مسلمانوں پر، بلکہ مسلمان ہی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، متقین اوپر ہی ہوں گے، ان کے سارے معنی یہاں داخل ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین کی مزید وضاحت ہے، کیوں یہ کرتے ہیں، کیا انجام ہو۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کو، وہو خادعهم، اور وہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ یہ خود کھا رہے ہیں جی، اللہ کیا دھوکہ دینا، اللہ انہیں دے رہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتے۔ جو کر رہے ہیں یہ دراصل یعنی وہ کیفیت دھوکے کی سی بن جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ ڈنڈیاں مار رہا ہے اور نظریں چرا لیتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو یہاں آپ دیکھیں دھوکہ کسے دیا جا رہا ہے۔ اصل میں دھوکہ یہ دینے والا نہیں دے رہا، اور جب دھوکے کو سمجھ کر بابر یہ کرا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہی دھوکہ دے رہا ہے نا، کیسے کسی خبر میں نہیں ہو رہی اور اشکار جو ہے پھنسایا جا رہا اپنے داغے اور اپنے جال میں خود ہی۔ تو اس طرح کی یہ بات ہم نے پیچھے بات کی تھی نا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، سورہ حدید، کہ یہ ہوگا کہ جی منافق خوش ہیں مومنوں کے ساتھ جنت کی طرف جانے لگ گئے، یکدم فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اللہ دیوار حائل کر دیں گے اور یہاں مومن اندر چلے جائیں گے اور یہاں رہ جائیں گے یکدم پریشان۔ تو یہ دھوکہ ہی ہے نا، ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں اور یکدم ہو جائیں، کتنا رہا ہو ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یا روشنیاں یہاں نہیں ملا کرتی، جنت کی راہیں پیچھے سے کمانی پڑتی، بھاگو یہاں سے۔ ہم نے مثال دی تھی شروع میں نا، اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنی بائک اپنی گاڑی لے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بیٹا چھوٹا بھائی رونے لگ گئے، جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے بھی لے جائیں، مجھے بھی۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھو یار، بٹھایا، گلی کے آگے تک لے کر کے کہا ٹھیک ہے جی جگہ پہنچ جائیے، اتر جاؤ۔ تو یہ وہی بات ہے نا، شاید اس سے وہ زیادہ روئے گا پہلے سے، دھوکے والی شکل۔ تو یہ بھی جنت کی طرف جا رہے ہیں، بڑے خوش ہے، ایک دم بس چھٹی کرو۔ تو ایسی اور شکلیں ہیں، وہ خادم، اللہ انہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ ہی نہیں مل رہا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، منافق کی جو بیماری ہے نا، اور منافق کو جس جان مار پڑتی ہے وہ علم نہیں ہے، وہ عمل کا میدان ہے۔ علم ہے تو ماشاءاللہ کیا ان کی باتیں ہو، بس بڑے تیز تراز چلاک یہ ہو، لیکن اعمال ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قاموا كُسَالَىٰ، وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی سے۔ اس لیے مومن کو نمازوں میں سستی ختم کرنی چاہیے، نماز پڑھنے ادائیگی میں بھی سستی نہ ہو، جب ادا کرنے لگے پڑھنے لگے تو پھر بھی جی بس ڈکار بھی آ رہے ہیں اور جمائیاں بھی لے رہا ہے اور جی خارش بھی ہو رہی ہے، کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا کبھی دوسرے پر کھڑا، یہ مومن کی نماز نہیں ہوتی، الذین فی صلاتہم خاشعون والی ہوتی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کو سستیوں کے ساتھ، کاہلیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، پڑھتے کیوں ہیں؟ تو جواب ہے کہ مجبوری ہے، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، دکھاتے ہیں لوگوں کو، دکھلاوا کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ نماز میں بھی اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ عموماً منافق کی زندگی اور ذکر و اذکار کم رکھنے والی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں منافق نہیں بننا چاہیے۔ الحمدللہ ہم کافر تو اللہ نے کفر سے بچایا ہے، لیکن منافق خدشات
منافق بننے کے خدشات ہوتے ہیں نا، تو مومن جو ہے وہ ہم وقت یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ حالت ہوتی ہے، ہر وقت، ہر ٹائم، ہر سمت، ہر حال میں اللہ کا ذکر، یاد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ منافق کی صفت، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ کم از کم کچھ نہ ہو، یہ صبح و شام کے اذکار ہمیں کرنے چاہیے، اور لمبی لمبی دعائیں جو سکھائی گئی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر داخل ہونے کی ہے، گھر سے نکلنے کی ہے، بازار جانے کی دعائیں ہیں، سونے کی ہیں، جاگنے کی ہیں، ہر چیز کی دعا یہ تمام ہونی چاہیے تاکہ بندہ نفاق سے نکل سکے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یعنی کرتے ہیں کم یاد، یعنی کیا کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں، اور مومن اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا، یہ مذبذب ہیں، مذبذبین یہ متردد ہیں، متحیر ہیں، بین ذلک اس کے درمیان ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، لا الہ الا نہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ الا نہ ان کی طرف ہیں، نہ کافروں کے پاس، نہ کافروں کے ہیں، نہ مسلمانوں کے ہیں، بلکہ مذبذبین میں درمیان میں متحیر ہے۔ بعض اوقات بندہ متحیر تو ہوتا ہے لیکن کسی ایک سائڈ ہو کر ہوتا ہے، یہ متحیر ہے، دو سائڈ ہیں، دو رخین کے، دو کشتیوں کے سوار ہیں۔ یہ جو نفاق والی زندگی ہے نا، نفاق والی زندگی، نفاق والا بندہ، نفاق کا موقف، اس کے اندر بے چینی اور اضطراب بہت، اور کفر ہو یا اسلام، سب سے زیادہ چین سکون یا کفر میں، سب سے زیادہ ایمان اور اسلام میں ہے، اور پھر کفر میں ہے۔ چلے بندہ بھلے کافر ہے، ایک ساتھ کا تو ہے نا یار، اپنے کفر پر ڈٹ چکا ہے فرعون کی طرح، لیکن ہے، لیکن یہ بندہ جب منافق ہے، نہ صحیح مسلمان نہ صحیح کافر، یہ جہاں آخرت کی تباہی ہے اور زندگی کی بھی ٹینشن ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئ ما فی قلوبہم، کافروں کا بھی ڈر ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے، مسلمانوں کا بھی ڈر ہے، انہیں بھی راضی کرنا ہے، ہر لحاظ بے چینی ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو معاملات آپ کے لٹک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار نہ ہوں، بے شک نہ ہوں، لیکن ایک سائڈ تو ہو جائے نا یار، یہ کیا ہے، نہ ہو رہا نا، اور نہ چیز کا ہونا ہے اور نہ ختم ہونا، اس سے بس ایک طرف ہونا ہی ٹھیک ہے۔ تو منافق اس نفاق کی زندگی میں بے چینی اور اضطراب، اور منافقت جو ہے اور یہ نفاق کی بیماری ہے، بزدلوں کی بیماری ہوتی ہے نا، اسے بھی راضی کرنے سے بھی کرنا، جب بزدل نہیں ہے بس یا اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، زندگی اس کی ہو جائے گی۔ مذبذبین بین ذالک، اور اس سے بھی شدید اور سخت مثال جو ہے صحیح مسلم کی 2784 نمبر حدیث نے دی ہے۔ نبی اسلام نے منافق کی مثال کشاۃ عائر بین الغنمین، کہتے ہیں اس کی منافق کی مثال اس 2784 کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہے۔ یہ بڑی، نبی اسلام چونکہ بہت باادب اور مہذب لہجہ رکھتے تھے نا، وہ کہنا یہ مثال بڑی سخت قسم کی ہے، خود سمجھنی چاہیے کہ جس بکری کی حاجت ہے نا، بکری کو چاہیے بکرا، بس کبھی اس ریوڑ کے اندر گھسے گی، کبھی اس کے اندر گھسے گی، تاکہ اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو۔ یہ وہ دراصل وہ مثال دی جا رہی ہے کہ منافق اس بکری کی طرح جو بے چین اور مضطرب ہے، اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر کو آئے گا، ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرے، فلن تجد له سبیلا، ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی راہ۔ یہ دراصل اشارہ ہے کہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا ہے، اب انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو یہ اشارہ ہے مومنوں کو بھی کہ بس اللہ سے ہدایت مانگو۔ اللہ جب بندے کو گمراہ کرے پھر یہ حالت بندے کی ہو جاتی ہے جب اپنے گناہوں کی وجہ سے گمراہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم نہ بنانا کافروں کو دوست ولی، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہیں قائم کرنی۔ الولا والبراء، کافروں کی موالات اس سے منع کیا جا رہا۔ سبق ہے سورہ نساء کا، مسلمان ان کا معاشرہ، ان کی قوم، ان کی ملت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے دشمنوں سے ان کی دشمنیاں نہ ہو۔ اس لیے یہ سورت جو ہے بات کرتی ہے الولا والبراء پر۔ جہاد کا تصور الولا والبراء کے بغیر ہے نہیں نا، جب دشمن کو دشمن بندہ جانے نا تو مقابلہ اس نے کیا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، واللہ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین، تم نہ بنانا کافروں کو اولیاء، دلی دوست، ولی نہیں بنانا،
بظاہر کاروبار معاملات میں جو ضرورت ہے وہ اللہ تقمن تقا کے تحت چل سکتے ہیں، لیکن دلی محبت کافر سے نہیں ہو سکتی، بھلے وہ سب کا بھائی انسان میں کیوں نہ، اس سے نفرت ہوگی۔ من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کافر سے دوستی ہوتی ہے تو خود یہ مومن کی دوستی اور محبت دل سے نکل جاتی ہے بندے کے، اس لیے کہا کہ کافروں کی دوستی نہیں کرنی مومنوں کو چھوڑ کر۔ اس میں اشارہ ہے کہ دونوں دوستیاں نہیں جمع ہو سکتی، دو محبتیں نہیں جمع ہو سکتی، اللہ کے باریوں کی محبت بھی دل میں ہو اور اللہ کے مطیع کی بھی ہو، اللہ کے دشمنوں کی بھی محبت دل میں ہو اور دوستوں کی بھی ہو، کافروں کی بھی محبت ہو، مومنوں کی بھی ہو، شیطان کی بھی ہو، رحمان کی بھی ہو، یہ دو محبتیں نہیں جمع ہو سکتی۔ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، اللہ اکبر۔ اتريدون، ظاہر آپ دیکھیں یہ جملہ کوئی خاص جملہ نہیں ہے، لیکن اندرون خانہ ایک چلتا دریا اور بہتا سمندر اور بہت بہار رکھنے والا ایک باغ ہے۔ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، اور بہت گہری باتیں سمجھانے والا جملہ ہے۔ اتريدون، کیا تمہاری یہ چاہت ہے، ان تجعلوا، یہ کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، اللہ کے پاس تمہارے خلاف ہو جائے، سلطان دلیل، مبین واضح۔ کیا معنی؟ ایسا سوچیں کیا معنی ہے اس کو؟ پیچھے کہا نا کافروں سے دوستی نہ کرو، پھر فرمایا وگرنہ یہ نہ ہو اللہ کے پاس تمہارے ہلاک کرنے کی صحیح دلیل آ جائے اور مل جائے، یہ معنی ہے اس کا۔ یعنی اگر کافروں کی دوستی کرو گے تو پھر تمہارا ایک لحاظ سے کفر واضح ہو گیا، اور اب اللہ حق رکھتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں بھی ڈالیں اور دنیا میں ذلیل اور تباہ کر دے۔ اس سے آپ عقیدہ الولاء والبراء کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور پیچھے اسی طرح کی بات اللہ نے منافقین کے بارے میں کی تھی نا، کیا الفاظ تھے اگر آپ کو یاد ہو تو؟ کہا کہ تمہیں دلیل چاہیے تو دلیل واضح ہے نا، بے شک دیکھ کر بتائیں، لیکن ڈھونڈنے ذرا اس کو۔ اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اللہ نے وہاں ہم نے بات کی تھی، اللہ نے بتایا نہیں، لیکن یہ صرف کہہ دیا کہ ان کے کفر پر تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے نا، ان کی دوستیاں کافروں سے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اس طرح کی بات کی ہے کہ کافروں سے دوستیاں نہ کرو، اگر کافروں سے دوستیاں کر دو گے پھر تمہارا ایمان قابل اعتماد نہیں رکھے گا، اب اللہ تمہیں تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، ذلیل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے دوستیاں نہ کرو کہ پھر اللہ کے پاس تمہیں تباہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ بن جائے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا، لفظ کا۔ اتریدون، کیا تمہاری یہ چاہت ہے، تمہارا یہ ارادہ ہے، یعنی کافروں سے دوستیاں کر کے، ان تجعلوا، یہ کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، اللہ کے پاس آ جائے، سلطان مبینہ، واضح دلیل۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافروں کی دوستیاں، دلی محبتیں کتنا بڑا جرم ہے، ایمان کے جانے کا سبب ہے اور جہنمی بننے کا ذریعہ۔ ان المنافقین فی الدرک، اس لیے فرمایا نا کہ یہ اشارہ کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ایسا بندہ منافق کہلائے گا اور جہنم کے نچلے طبقوں کا مستحق ہوگا۔ ان المنافقین، بے شک منافقین جو فی الدرک الاسفل، یہ نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، آگ کے۔ جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، تو سب سے نچلے درک میں جو ہیں یہ منافق ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ لیکن یاد رہے یہ عام منافق نہیں ہے، یہ قول کا، فعل کا منافق نہیں، عملی منافق نہیں، یہ اعتقادی اور عقیدے کا منافق ہے، جو ایسی دوستیاں قائم کرتا ہے اس کے ایمان کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار، آپ کوئی مددگار ان کے لیے نہیں پائیں گے۔ مجھے اللہ سے امید آپ یہ دورہ کمپلیٹ کریں گے نا تو آپ جہاں احکام مسائل کو سمجھیں گے وہاں آپ کے عقیدے کو بھی چار چاند لگ جائیں گے، اور صحیح عقیدے کے الولاء والبراء، دوستیاں، دشمنیاں، نواقض، فلانی 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 چیزیں تمام سمجھ آ جائیں گی۔ آپ قرآن نے ہر جگہ اس پر بحث کرنی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی اگر آپ تلاش بھی کرنا شروع کر دیں منافقین کے لیے، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ ہاں، اللہ کا ایک قانون ہے، بڑا سخت رد کریں گے، ساتھ ہی پھر اشارہ دے دیں گے اور ہلکا سا دروازہ توبے کا بھی کھول دیں گے کہ جی ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر آ سکتے ہیں، ادھر آئیے۔ تو یہاں پھر توبہ کا درس، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی۔
یہ پھر قرآن کا انداز ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. قرآن جب سختیاں بیان کرتا ہے خاص طور پر آخرت کی نا، اس انداز سے بیان کرتا ہے گویا کہ آپ کو اٹھا کے اسی میدان کے اندر کھڑا کر دیا، یک دم پھر نجات کی راہیں دکھائے گا قرآن. تاکہ جیسے بندہ کہ خواب دیکھ رہا، بندہ خواب دیکھ رہا ہے نا، اور وہ ڈراؤنا خواب ہے کہ لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یک دماغ کھلتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ. قرآن اس طرح کا منظر رکھے گا آپ کے سامنے، اتنا ڈرا دے گا، پھر یک دم آپ کو اشارہ دے گا کہ اب دنیا میں ہی آپ یار الا الذین تابوا توبہ کریں، اصلاح کریں، بچ جائیں گے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی. یہ منافقین کی توبہ ایسے ہی ممکن ہے نا کہ صرف توبہ نہ ہوگی، جو خرابیاں کی ہیں اس کی پھر درستگی بھی ہوگی. اور ہر بندہ جس نے خرابیاں کی ہیں پھر خرابیوں کی درستگی ضروری ہوتی ہے. الا الذین، توبہ کی شرائط میں سے اس لوگوں نے اصلاح کی، واعتصموا باللہ. اور چونکہ منافقی یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن اللہ سے جڑتا نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے صحیح جڑتا نہیں ہے. اس لیے ساتھ یہ شرط لگائی، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ سے تعلق بنائے گا، اللہ کے دین سے بنائے گا، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کے دین کی بھی ہوگی، اللہ کے دین کی اطاعت یہ ہوگی. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. اسی طرح منافق کی صرف یہ بھی ہوتی ہے کہ اخلاص کی کمی ہوتی ہے نا، تو وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے مخلص کیا، خالص کیا اپنے دین کو، اللہ کے لیے کر دیا. تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ، یہ منافقین، یہ فاسق فاجر جو ایسی توبہ کریں، یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع نہیں ہوں گے اور درک الاسفل میں نہیں ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، قریب اللہ رب العالمین دیں گے مومنوں کو اجر عظیمہ، بہت عظیم اجر. مومنوں کے ساتھ رہیں گے. کوئی کہے کہ مومن ان کے لیے کیا ہوگا، کہ وہ بھی بیچارے کہیں میدان میں پڑے ہوں گے؟ نہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین مومنوں کو اجر عظیم سے نوازیں گے. تو یہ ان کے ساتھی ہیں تو انہیں بھی پھر یہ اجر عظیم ملے گا. بہت پیارا جملہ، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. اللہ نے عذاب کی باتیں کی، کوئی نا امید نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں یار اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیا کریں گے؟ اللہ کی ڈیمانڈ جو ہے یہ بخششوں کی ہے، یہ عذابوں کی نہیں ہے. اے کافروں، اے منافقوں، اے فاسقوں فاجروں، اے گناہگار بندوں مسلمانوں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹو، عذاب کو کیا کرنا ہے تم نے؟ یہ قرآن کا انداز، جتنی بھی سختی ہو اتنی پھر نرمی بھی اللہ رب العالمین کرتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر. اور بعض نے ما کو نافیہ بھی کہا کہ اللہ کچھ نہیں کریں گے تمہیں عذاب دے کر. یہ پہلا معنی زیادہ مضبوط ہے کہ اللہ آخر کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر. ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ رب العالمین بعذابکم، تمہارے عذاب سے. یہ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، کسی کو سزا دینا، اسے تکلیف ہو، اس سے مزہ آتا ہے یا اس کی مجبوری ہوتی ہے. اللہ کو نہ سے کوئی مزہ ہے اور اللہ کی مجبوری ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تمہارے عذاب سے، تمہیں عذاب دے کر. کب؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ. یعنی معنی یہ ہے اگر شکر اور ایمان ہوگا پھر اللہ کو تمہارے عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر شکر اور ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ عذاب دیں گے. ان شکرتم وآمنتم، شکرتم میں شکر میں پھر عمل بھی داخل، اس کی طرف بھی اشارہ. شکر عملی بھی ہے پھر، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، عبادت کی شکر ہے. تو اگر تم شکر کرو وآمنتم، پھر تم اسی طرح اس میں عقیدہ بھی ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا تمہارا اور اللہ کی بندگی ہیں، عبادتیں اور شکر گزاریاں شروع ہو گئی، تو پھر اللہ نے کیا کرنا عذاب دے کر. مطلب ہے کہ پھر عذاب ہے ہی نہیں. عذاب تو اس لیے ہے کہ اس بندوں میں عمل نہیں ہے، شکر نہیں ہے، اور بندوں میں ایمان نہیں، عقیدہ نہیں ہے. اگر ایمان ہو، عقیدہ اور شکر ہو تو اللہ پھر کیوں عذاب دیں گے انہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ رب العالمین قدردان بندوں کے معمولی عمل، معمولی شکر یہ بندہ کرے گا. شکر کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے اپنے لیے بھی شکر کا لفظ لایا. اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ جب شکر اللہ کے لیے آئے پھر معنی شکر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ قدردانی کرنا، قبول کرنا، اہمیت دینا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ ان کی محنت جو ہے اس کی قدردانی کی گئی ہے. اللہ قدر کرتے ہیں. بخاری کی روایت بتائی تھی کہ بندہ معمولی عمل کرے، صدقہ کرے، اللہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح کہ تم میں سے کوئی تربیت کرتا ہے اپنے گھوڑے کے بچے کی. اور قیامت کے دن یہ پہاڑوں کی مانند اس انسان کے اعمال ہوں گے. یہ اللہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ جو ہے قدردان ہے. بعض اوقات ایک بندہ بڑا قدردان ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کیا کیا گیا ہے. دیکھیں نا، اگلا بندہ انعام تب دے جب اسے خبر ہو کہ اس بندے نے یہ نیکی، یہ کمال کیا ہے. تو خبر ہی نہ ہو کیا انعام دے گا اگلا، بھلے جتنے بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو، جتنے بھی انعام کیوں نہ دینے والا ہو. اس لیے فرمایا جہاں اللہ شاکر ہے وہاں علیمہ، جانتے بھی ہے کہ کہو کس نے کتنی قربانیاں دی ہیں میرے لیے.
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح سورہ جو سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اگر تمہاری یہ دعائیں عبادتیں نہ ہو تو تمہارا اللہ نے کرنا کیا ہے؟ یعنی تم میں جو کرنے کی چیز ہے جو اللہ کو اچھی لگتی ہے وہ ہے تمہاری بندگی اور غلامی ہے اللہ کی. جب تمہاری زندگیوں سے بندگیاں اور غلامیاں نکل گئی تو تھوڑی اللہ نے تمہارا کوئی خون چوسنا ہے یا گوشت کھانا ہے. تم میں چیز ہے کیا کمال کی؟ اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ تمہاری بندگی اور غلامی اور اللہ کی اطاعت ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. 2-4 منٹ کا وقفہ کریں نا، انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں.